کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا۔ تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ 1981 میں تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے۔ حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑے ولی اس وقت ملک ریاض صاحب ہیں جو پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری سے بھی بڑے ولی گرو نانک صاحب ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت داتا علی ہجویری کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب بھی ان کا نام آتا ہے ہم ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ داتا علی ہجویری جن کے قصیدے خواجہ معین الدین اجمیری نے گائے ہیں، وہ داتا علی ہجویری جن کے قصیدے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے گائے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو داتا علی ہجویری سے بھی بڑے داتا کسی اور کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت دنیا میں وہ موجود ہیں اور وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ اسی کا میں خلاصہ کرنے والا ہوں، تو ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے یہ سنتے ہیں کہ حضرت داتا علی ہجویری کو ہم داتا کیوں کہتے ہیں۔ جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے۔ تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے، میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے دو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا ہے چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا۔ جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے، بک بک کرتا رہے۔ تو دیکھا آپ نے، حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما رہے تھے، ہم نے نیت کی تھی تو میری نیت بھی وہاں قبول ہو گئی۔ پاکستان کے ہی محمد علی مرزا نے کچھ اعتراض کیے ہیں داتا علی ہجویری کو لے کر، چلیے ہم ان کے اعتراضوں کو سن اور دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1,00,000 بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی ہجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1,00,000 بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی، آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1,00,000 بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے، تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں، عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی، سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں۔ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں، کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے، آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے۔
ایک ریالٹی ہے, اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے, ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو ہے ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں, ورنہ جتنی ہیروئن چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ چندے جمع ہوتے ہیں, انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں, محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین, جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ. میں تو جاتا رہا ہوں, مجھے تو آئیڈیا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے, یہاں جلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے. جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے, 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں, ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے, جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر. لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں, سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا بنتا ہے نا. محمد علی مرزا نے جو اعتراضات کیے ہیں ان تمام اعتراضوں کا جواب میں بھی دینے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم دیوبندی جماعت کے مولانا طارق مسعود اور ہمارے بریلوی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ مولانا ہاشمی میاں صاحب کے کی زبانی جواب سنتے ہیں, کہ دیکھتے ہیں کہ وہ محمد علی مرزا کے سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اللہ تو تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے. اللہ 1 بت 2 بت 100 بت 200 300 360 آنے دے تو اس کی حکمت ہے. اور 360 بم گرنے دیا جائے بغداد میں تو یہ غوث اعظم کی حکمت نہیں ہے. راضی برضائے مولا, اللہ والے اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا طارق مسعود صاحب اور حضرت علامہ مولانا ہاشمی صاحب نے کیا ہی بہترین انداز میں جواب دیا ہے. لیکن میں محمد علی مرزا سے 2 سوال کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ کہ سب سے بڑا داتا کون ہے, مجھے آپ یہ بتاؤ. یقیناً آپ کہو گے کہ سب سے بڑا داتا ہمارا اللہ ہے, وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے. سب سے بڑا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے, وہی ہماری پرورش کرتا ہے. تو میں محمد علی مرزا سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں, جب داتا اللہ ہے, رب ہمارا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, تو بے شمار لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. فلسطین کے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا, وہ کھانے کے بغیر مر گئے. فلسطین کے بے شمار بچے بھوک سے مر گئے. جب وہ بچے بھوک سے مر گئے تو کیا اللہ اس کا رب نہیں ہے؟ اللہ اس کا داتا نہیں ہے؟ اللہ نے اسے دیا کیوں نہیں؟ اللہ نے اسے پالا کیوں نہیں؟ فلسطین کے بچے جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھوک سے مر گئے, بھوک سے شہید ہو گئے, تو کیا اللہ داتا نہیں رہا؟ کیا اللہ رب نہیں رہا؟ جواب دینا آپ مجھے. دوسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ ابھی آپ ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر 60-70 روپے چپلوں کے نہ دیے جائیں تو وہ ہماری جوتیاں غائب ہو جائیں گی.
تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑا محافظ تو ہمارا اللہ ہے. آپ اپنے مکان کے اندر لاکھوں روپے رکھ دو, دروازہ کھول کے کہیں باہر چلے جاؤ, دوسرے دن وہ روپے غائب ہو جائیں گے. تو بتاؤ کیا اللہ ہمارا محافظ نہیں ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ آپ کے روپے غائب ہو گئے تو کیا اللہ کو آپ حفاظت کرنے والا نہیں کہو گے؟ اللہ کو اپنا محافظ نہیں کہو گے؟ جواب دینا مجھے اس کا آپ. تو ناظرین, ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور کامنٹ کر کے. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے, لوگوں تک شیئر کر دیجئے. چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز فالو اور سبسکرائب کر لیجئے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.